اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا جادو کرنے کروانے والوں کا عبرتناک انجام۔ ایک خاتون کی آبیتی بہت ہی خوفناک منظر دوسروں کے لیے شیئر ضرور کریں۔ چلیں پھر چلتے ہیں۔ کالے جادو کے حوالے سے ایک حقیقی واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جو دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگی تباہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ کالے جادو کے حوالے سے ایک حقیقی واقعہ جو دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی لکھنے والی خاتون اپنی آپ بیتی لکھتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی سوکن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کیسے سزا دی۔ بہت ہی خوفناک اور عبرتناک ان کا انجام ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کا خوفناک اور عبرتناک انجام کیا ہوا۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں کہ میرا ایک اسکول کی پرنسپل ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوکن کی دیانتداری کی تعریفیں کرتے تھے۔ یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں ڈالتی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بھی اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو وہ مجھ سے کہتا اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی وہ اپنی دوسری بیوی کے بارے میں کہہ رہا تھا پہلی کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرو، وہ اللہ والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک کولیگ سے اپنے دل ہلکا کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کروا دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا، وہ توبہ کر لینا۔ کہتے ہیں مشورہ دینے والا اگر مشورہ صحیح نہ دے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے غلط مشورہ دیا تو پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کی مشہور جادوگرنی کے پاس گئے۔ میں نے اس سے کہا میں نہیں چاہتی کہ میری سوکن حاملہ ہو اور چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے دے۔ جب میرا دل اور سیاہ ہو گیا تو میں نے مزید کہا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے کبھی ماں بنے۔ دیکھیں وہ کتنی ظالم سوچ رکھتی تھی اس کی، تو پھر اس کا انجام بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تبھی تو وہ اپنی آبیتی بیان کر رہی ہے، دوسروں کو نصیحت کر رہی ہے کہ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ جادوگرنی نے کہا مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پھر پلان بنایا کہ اپنی بیٹی اپنے باپ سے ملے اور اسے ہمارے گھر کھانے پر بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر اسکارف حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ چادر جادوگرنی کو دے دی۔ اس نے کہا وہ کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی کہ جنہیں میں اس جگہ چھڑکوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے، کچھ چیزیں کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت پیار سے اس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ڈائن والا معاملہ اس کے ساتھ کیا۔ ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، تم آج رات میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ سحر اس دروازے پر چھڑک دیا جہاں سے میری سوکن داخل ہونے والی تھی، اور دوسرا سحر کعوے میں ملا کر اسے دے دیا جو اس کو پھر میں نے پلا دیا۔ میں نے خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے وہ کعوہ پیتے دیکھا۔
مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین، دنیا اور آخرت سب کچھ برباد کر لیا ہے۔ وقتی انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن سب کچھ جب برباد ہو جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی ہے۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی، جو 3 ہفتے بلکہ 1 مہینے تک جاری رہی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شور مجھے بتاتا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے، اور بعض اوقات تو رات کو بھی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شور سے کہتی ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نامار رسولیاں ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ بچائے ظالموں سے۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والے نے کہا تم پر جادو کیا گیا، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شور نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے فوراً کالے والی کو بتایا، تو اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹھیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں زہر ملا دو۔ دیکھیں ظالم کس طرح پھر اپنے ظلم جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ جو عورت میری سوکن کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی، اس نے اس پر سحر کیا، نمک تھا، اور کہا میرے پاس عصر سے پہلے اور پھر اسے فون کرو، لمبی بات کرو، تاکہ عصر کی اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس وقت اس پر گانٹھیں لگا دوں۔ ایسا ہی ہوا۔ دوران اس تعبیر والی عورت کو گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکی۔ دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملا دیا، جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شور نے مجبوراً اس کا آپریشن کروایا اور اس کا رحم نکال دیا۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شور اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو۔ میں نے کولیگ سے مشورہ کیا۔ جب دیکھا شور اس کی حالت پر غمگین ہے، اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لیتے تاکہ میری جیت مکمل ہو۔ میں نے کولیگ سے مشورہ کیا کہ ہم پر جادو کا الزام لگا دیں تاکہ شور طلاق دے دے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ شور پر بھی جادو کروا دیں اور میں وہ عمل کر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں۔ ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے شور سے کہا خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے اور سوکن نے خود کیا ہے اور اسے جگہ بتائی۔ شور نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی زہر ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ شور نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا تیری بہن کافرہ، فاجرہ اور جادوگرنی ہے، وہ مجھ پر حرام ہوگی۔ 3 طلاقیں۔ اس نے سیلفی جادو کی تصویریں بھی بھیجیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں کیسے کسی کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کا انجام دیکھیں کیا ہوگا۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، بیٹی کے لیے اور کولیگ کے لیے تباہی کا باعث بنا۔ اب شور کو اس عورت سے طلاق دیے 5 سال ہو گئے ہیں۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ بانجھ ہو گئی ہے۔ ایسا عجیب مرض کہ اس کے انڈے ختم ہو گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں ان کے لیے خود جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اب وہ نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔
میرے ساتھی کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث دماغی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ شور کو خواب آتے ہیں کہ اس کا مرحوم والد ناراض ہے۔ وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ معاملہ یہاں ختم نہ ہوا، مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا، ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ دیکھیں پھر کیسا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ انجام عبرتناک ہوگا۔ اب عبرت کا مقام دیکھیں، جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللہِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس میرا سب سے لاڈلا بیٹا چرس کا عادی ہو گیا، اب نشے کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہے۔ رہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ پر الزام ثابت ہو گیا، میں بدنام ہوگی، اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ پھر مجھے یہ آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ وہ جو جادو کر کے میں نے کسی کی زندگی برباد کی تھی، اس نے میری زندگی میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ عدل کا بدلہ دیتا ہے، ہر اچھائی کا بدلہ اچھائی اور ہر برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی، جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں۔ وہ کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے اور پورے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے مکمل طور پر بھول گیا۔ میں اب اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور وہ صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ دیکھیں کیسا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ لوگوں سمجھ جاؤ، کسی کے بارے میں ہرگز برا نہ سوچو، ورنہ تباہی آپ کی دہلیز پر ہوگی۔ میں نے اپنی سوکن کو بلانے کا مشورہ کہا تو میری بہنیں اسے لائیں۔ میں نے اسے سب کچھ سچ بتایا اور اس سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو تیار تھی۔ لیکن دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی، یہ الفاظ نہ سنتی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں جب کسی پہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی بری حالت ہو جاتی ہے۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کی صحبت اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس نے کہا، تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، میرے دین میں مجھ پر ظلم کیا، مجھے میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹے جادو کے الزام میں نکالا، اور آج نہ میرے پاس بچے ہیں نہ شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ 3 بار اس نے یہ مجھے بد دعا دی کہ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ منقول یہ واقعہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہے۔ انجام ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نام بربادی ہوتا ہے، اور آبادی اور بربادی ہمیشہ اس کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں، کالا جادو کرنا اور کروانا سخت، ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جادو کرنے والے کو اگر جادو کے علم کے دوران کسی کفر یا قول یا کفر یا فعل کا ارتکاب کرنا پڑے تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر جادو کروانے والا کسی کفر یا قول یا فعل پر
رضامند ہوتا ہے تو وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ فتویٰ جو ہے دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی نے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، عبرت کے لیے آپ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔